ہندوستان کے کٹر اور متعصب ہندوؤں کی مسلم دشمنی اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت ہندو قوم پرستی کے نرغے میں ہے۔ انتہا پسند ہندو میانمار میں شدت پسند بدھ راہبوں کی روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کو تعریفی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہندو قوم پرست بدھ مذہب کو انڈک مذہب مانتے ہیں، یعنی وہ مذہب جس کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ وہ بدھ قوم پرستوں کا سارا جارحانہ اور متشدد رویہ ہندوستانی مسلمانوں پر روا رکھنے کے حامی ہیں، اور اس رویے کا عملی اظہار بھارت کی آزادی کے بعد کئی عشروں سے مختلف ریاستوں میں کرتے آ رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے رہائشی ہوں یا مغربی ممالک کے۔ وہ سوشل میڈیا پر کھلم کھلا روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی دعوت دے رہے ہیں اور اس مجبور کمیونٹی کو بھارت کے تحفظ اور بقا کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جعلی خبریں پھیلاتے ہیں۔ مگر بھارت کی روہنگیا مخالف مہم روز کی آن لائن پروپیگنڈا مہم تک محدود نہیں، بلکہ اب یہ اس ملک کی لیڈرشپ میں بھی جگہ بنا رہی ہے۔ بھارت جان بچا کر آنے والے 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو اپنے ملک سے جلا وطن کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارتی ہوم منسٹر روہنگیا مسلمانوں کو پناہ گزین کے بجائے غیر قانونی مہاجرین کا نام دے چکا ہے، جبکہ بھارتی سیکیورٹی فورسز روہنگیا مسلمانوں کی آمد روکنے کے لیے بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر چوکس کھڑے ہیں۔ بھارت کے حکمران بی جے پی پارٹی اور انتہا پسند ہندوتوا روہنگیا مخالف جذبات کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ اپریل میں ہندوتوا کے شدت پسندوں نے جموں میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کو شناخت کے بعد قتل کرنے کی دھمکی دی، اور ایک ہفتے کے اندر ایک روہنگیا خاندان پر حملہ کر کے ان کا گھر تباہ کر دیا گیا۔ بی جے پی کے حمایتی انگریزی زبان کے 2 ٹی وی چینل ریپبلکس اور ٹائمز ناؤ روہنگیا مخالف پروپیگنڈا مہم میں دن رات مصروف ہیں۔ یہ چینل #سینڈ روہنگیا بیک اور #روہنگیا ٹیرر ایکسپوز جیسے ہیش ٹیگز بھی چلاتے ہیں۔ بھارت میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے انگریزی خبروں کے پروگرام کا میزبان ارناب گوسوامی نہایت بے رحم واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے پروگرامز میں یہی زور دیتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو واپس جانا ہوگا اور بھارت بھارتیوں کے لیے ہے۔ Or politically correct about throwing the Rohingyas out of our borders. بنگلہ دیش کے ساحل پر تیرتے مردہ روہنگیا بچوں کے بارے میں اس نے کہا کہ انہیں بحر ہند میں یوں ہی تیرنے دیا جائے۔ بھارت کا روہنگیا مخالف رویہ دلالت کرتا ہے کہ وہ مسلم دشمنی میں کس سمت جا رہا ہے۔ اس وقت یہ ملک خراب پالیسیوں کی وجہ سے مزید غریب ہو رہا ہے اور معاشی ترقی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ ملازمتیں اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی روبہ زوال ہے۔ ان تمام حقائق کو چھپانے کے لیے مودی صرف ایک ہتھیار استعمال کر رہا ہے، جو ہے مسلم دشمنی۔ اپنے عام تہواروں میں انتہا پسند ہندو اب اپنے بچوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں پکڑا رہے ہیں، جبکہ متشدد ہندو گروپس بڑے پیمانے پر بھرتی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی مناسب موقع پر ہندو مسلم فسادات بھڑکائے جا سکیں۔ بین الاقوامی برادری ان سب حقائق کو نظر انداز کر کے بھارت کو روادار اور کثیر القومی ریاست ہونے کا اعزاز دیتی ہے، جبکہ وہ بھول جاتی ہے کہ اس وقت بھارت کا وزیر اعظم وہ شخص ہے جو گجرات فسادات میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل کی وجہ بنا تھا، اور تب اس نے ایک مسلمان کے قتل کو گاڑی کے نیچے کچلے ہوئے کتے سے تشبیہ دی تھی، اور ان فسادات کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے مسلمانوں کے کیمپوں کو آبرو ریزی کے نتیجے میں بچے جننے والے مراکز کا نام دیا تھا۔